إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر طرح کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک و محافظ و نگران ہے۔ اس کے بعد تمام انبیاء کرام پر درود و سلام ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی پر صلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس مختصر وقت میں جس موضوع کے تحت کچھ باتیں میں آپ کے سامنے پوائنٹ کی شکل میں بیان کرنے کے لیے اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے کھڑا ہوا ہوں، وہ موضوع ہے ہدایت، اللہ کی ایک عظیم نعمت۔ اس کے تعلق سے ہم کچھ باتیں انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں اپنی بات کی شروعات کے لیے میں نے سورۃ الانعام کی پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ سورۃ الانعام کی یہ پہلی آیت ہے۔ آیت کا ترجمہ یوں ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، کہ سب تعریف، سب بڑائی اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین بنائے اور اندھیرا اور اجالا یعنی تاریکی اور روشنی بنائے۔ پھر بھی یہ کافر اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں یا دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ یہ آسان سا ترجمہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا سورہ انعام کی پہلی آیت کا۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی اور تاریکی کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، اور جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روشنی کا لفظ استعمال کیا ہے وہ سنگل لفظ استعمال کیا ہے، النور کا لفظ،
اور جہاں کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریکی کا ذکر کیا ہے، اندھیرے کا ذکر کیا ہے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ظلمات جمع اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے۔ ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلمات سے مراد کیا ہے؟ باطل عقیدہ، فاسد عقیدہ، شرک، بدعات، خرافات، باطل ادیان، باطل مذاہب، باطل فکر۔ چونکہ دنیا کے اندر باطل چیزیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ جمع کا لفظ استعمال کیا، تاریکیاں اللہ رب العالمین نے کہا۔ اور ہر زمانے اور ہر دور کے اندر باطل کی شکل الگ الگ ہوتی ہے، اس کی رنگت الگ الگ ہوتی ہے، حالات کے اعتبار سے باطل عقائد ہو، شرک ہو، بدعات ہو، خرافات ہو، اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، زمانے کے لحاظ سے یہ بدلتے رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ النور، روشنی، اس روشنی سے مراد ہے عقیدہ توحید۔ جو توحید ایک ہے، ہمیشہ سے ایک رہا ہے، اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک ایک ہی رہے گا۔ حق جو ہے ایک ہوتا ہے، اور حق کے اندر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، زمانے اور حالات کے اعتبار سے حق کبھی نہیں بدلتا، حق کبھی کمپرمائز نہیں کرتا، بلکہ ہر دور میں جو صحیح عقیدہ ہے، صحیح فکر ہے، صحیح نظریہ ہے، صحیح منہج ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہر دور اور ہر زمانے کے اندر ایک ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا النور۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک طرف شرک کا ذکر کیا تو تاریکیوں کو بتا کر کے، تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا، یعنی اللہ رب العالمین نے روشنی کہہ کر کے۔ تو میرے بھائیوں، اس کائنات کے اندر ابلیس جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے جب دھتکارا گیا، اللہ کے دربار سے جب وہ نکالا گیا، تو ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ پروردگارا، میں دنیا کے اندر تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں گا۔ ایک مشن لے کر کے آیا ابلیس، ایک مقصد لے کر کے آیا، اور کہا کہ میں تیرے بندوں کو ہر طرح سے گمراہ کرنے کی میں کوشش کروں گا، تیرے بندوں کو میں اطمینان سے نہیں رہنے دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ وعدہ کر کے آیا، اور باقاعدہ طور پر وہ اپنے اس مشن کے اندر، اپنے اس مقصد کے اندر وہ لگا ہوا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 119 میں اللہ رب العالمین نے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری آیت میں یہ بیان کیا، وَلَأُضَلِّيَنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ۔ اس پوری آیت کو آپ پڑھیں۔ شیطان نے اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ کہا، رب العالمین سے، وَلَأُضَلِّيَنَّهُمْ، پروردگارا قسم، ضرور بھی ضرور میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اگر عربی گرامر آپ سمجھتے اور جانتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سارے کے سارے سینٹنس کتنے یعنی تاکیدی سینٹنس ہیں۔ لہذا کہا وَلَأُضَلِّيَنَّهُمْ، ضرور بھی ضرور اللہ میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا۔ پھر کہا وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اللہ میں ضرور بھی ضرور تیرے بندے کو جھوٹے وعدے، جھوٹی قسم کی امیدیں، یہ تمام کی تمام فریب وعدے کر کے میں انہیں بہکانے کی کوشش کروں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں غلط قسم کے حکم دوں گا، جس کی وجہ سے وہ جانوروں کے کان چیریں گے، اور جس کی وجہ سے وہ تیری تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ پروردگارا، اس نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا۔ پھر اللہ رب العالمین سے اتنا ہی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین سے مزید وعدہ کرتے ہوئے اس نے کہا، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف آیت نمبر 117 کے اندر اللہ رب العالمین، نہیں صرف آیت نمبر 17 کے اندر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، 17 آیت نمبر، اللہ رب العالمین نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اللہ رب العالمین سے اس نے کہا کہ پروردگارا، میں تیرے بندے کو کیسے گمراہ کروں گا؟ میں تیرے بندے کو آگے سے گمراہ کروں گا، تیرے بندے کو پیچھے سے گمراہ کروں گا، تیرے بندے کو دائیں سے حملہ کروں گا، تیرے بندے پہ بائیں سے حملہ کروں گا، ہر طرف سے اللہ میں تیرے بندے کو گمراہ کرنے کے لیے اٹیک اور اس کے اوپر حملہ کروں گا۔ یہ اللہ رب العالمین سے اس نے وعدہ کیا۔
اللہ رب العالمین کے سامنے اس نے یہ بات کہی۔ اللہ رب العالمین سے اس نے کہا کہ تیرے بندوں میں یعنی کوئی شکر گزار نہیں ہوں گے۔ اللہ نے اسے موقع دیا، مہلت دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی نظام دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے، روز اول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گمراہی اور اس ضلالت سے انسانوں کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام کیا۔ ایک دن بھی ایسا نہیں جس دن انسان بغیر ہدایت کے انسان زندگی گزار لے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے مرحلے اور پہلے دن سے اللہ رب العالمین نے اس کا انتظام کیا۔ یہی وجہ ہے کہ زمین پر دنیا بھر کی گمراہیاں پائی جاتی ہے، اس سرزمین پر دنیا بھر کی گمراہیاں پائی جاتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو اس دنیا پہ بھیجا، اس زمین پر بھیجا، تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس درمیان لوگوں کی ہدایت کے لیے لاکھوں پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا، لاکھوں پیغمبروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ جیسے کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو اللہ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کی ہدایت اور اس کی رہبری اور اس کو صحیح عقیدے کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ نے بھیجا، اور شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، ان تمام چیزوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ آسمان سے کتابیں نازل کرتا رہا، جس میں سے بہت ساری کتابوں کو تو ہم جانتے ہیں، اور بہت ساری ایسی کتابیں ہیں جس کا ذکر ہم کو نہیں ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اس دین کو مکمل کر دیا، ہدایت کو مکمل کر دیا، اور کہا کہ جو لوگ ان ہدایتوں کو اپنائیں گے اس گمراہ کن ماحول میں، وہی لوگ کامیاب رہیں گے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ طور پر ان تمام باتوں کا انتظام کیا، اور آدم علیہ السلام سے اللہ رب العالمین نے یہ بات بھی کہی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ تمہارے درمیان ہماری ہدایت کی چیزیں آتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو یہ بات بتلا دی، ہماری طرف سے یعنی آسمان سے وحی کے ذریعے سے آپ کے پاس ہدایت کے مختلف سامان آتے رہیں گے، جو ان میں سے ہدایت کو اپنائے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ جو لوگ اپنے دل کے اندر یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ مجھے ہدایت پانی ہے، ہدایت کی جستجو جس کے دل میں ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ باقاعدہ طور پر ایسے لوگوں کو ہدایت سے اللہ رب العالمین نوازتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر، آپ اس کائنات کو دیکھیں، لوگوں کی ہدایت کے لیے قدم قدم پہ اللہ رب العالمین نے نشانیاں بنا رکھی ہیں۔ اس کائنات کے اندر غور و فکر کرنے کے لیے، صحیح الفطرت انسان کے لیے، صحیح سالم انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے ہر چیز میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں۔ انسان ہے کہ ان تمام چیزوں سے روگردانی کرتا ہے، اس کائنات کی اتنی بڑی کائنات کے اندر ان چیزوں کو دیکھ کر کے ہدایت کو حاصل نہیں کرتا ہے، یہ انسان کی نادانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کھلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر کے اندھے اور بہرے بن کر کے گزر جاتے ہیں، انہیں کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، ان کے اوپر کچھ اثر ہی نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس کائنات میں دیکھو توحید کی کتنی نشانیاں ہیں، بے شمار نشانیاں، یہ سورج، یہ چاند، یہ زندگی کے اندر تمہاری جسمانی ساخت، یہ جو تم سانس لے رہے ہو، یہ جو تم اللہ کی زمین میں چل رہے ہو، پھر رہے ہو، ان تمام چیزوں میں سے کسی بھی چیز پہ تم غور کر لو تو تم کو رب کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اور تمہیں ہدایت جیسی نعمت تمہیں مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار چیزوں کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں، روز مرہ کی زندگی میں جہاں ہم ایوری ڈے لائف اسٹائل جو ہماری ہے، روز جہاں پہ ہم زندگی گزارتے ہیں، اگر صحیح الفطرت انسان ہو تو فطرت کی بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر کے انسان ہدایت پا لیتا ہے، بہت ساری چیزوں کو فطری طور پر، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت پر بنایا ہے۔ وہ فطرت سلیمہ اگر انسان کا زندہ ہے تو روز مرہ کی چیزوں کو جو ہم دیکھتے ہیں، ان چیزوں کے ذریعے سے ہم ہدایت کو ہم پا سکتے ہیں، توحید کو ہم پا سکتے ہیں۔
اس کے لیے میں ایک دلیل اور ایک مثال دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا راشد بن عبداللہ۔ راشد بن عبداللہ، یہ ایمان لانے سے پہلے کا ان کا واقعہ ہے، اسلام میں کیسے داخل ہوئے، ان کی زندگی کا یہ واقعہ ہے کہ بڑے پکے بت پرست تھے، یہ مشرک تھے اور بہت پکے بت پرست تھے۔ ان کا ایک خدا تھا، ان کا ایک بت تھا جس کا بہت زیادہ سمجھیے بت پرستی بڑے اہتمام اور بڑی محبت سے کیا کرتے تھے، اپنے بت کے سامنے جھکا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب یہ اپنے بت کے پاس جب جا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کہ ایک لومڑی، جسے فاکس کہتے ہیں، ایک لومڑی ہے جو ان کے بت کے سر کے اوپر اپنا پیر اٹھا کر کے پیشاب کر رہا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی ان کا جو بت ہے اس بت کے اوپر ایک لومڑی اپنا پیر اٹھا کر کے پیشاب کر رہا ہے۔ ان کی فطرت نے کہا اللہ اکبر، میں کیا کر رہا ہوں، کیسی چیز کی میں عبادت کر رہا ہوں، جس کے اوپر ایک لومڑی پیشاب کرے اس کو ہٹانے کی وہ طاقت نہیں رکھتا، قوت نہیں رکھتا، یہ ہماری پریشانی اور ہمارے مسائل کو یہ کیا حل کرے گا، یہ کیسے خدا ہو سکتا ہے۔ لہذا انہوں نے ایک شعر کہا عربی زبان کے اندر، ارب یبول الثعلبان برأسه لقد حانت من بالت علیہ الثعلب، کہ وہ رب کیسے ہو سکتا ہے جس کے اوپر ایک لومڑی پیشاب کرے، اس نے تو توہین کر دی، اس نے تو ذلیل کر دیا۔ لہذا اس واقعے نے، اس فطرت نے، روز مرہ کی زندگی نے انہیں اتنا زیادہ افیکٹ کیا اس واقعے نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارا واقعہ سناتے ہیں کہ میں مشرب اسلام ہونے آیا ہوں، میں ہدایت چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ مشرب اسلام ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایک واقعہ، اس واقعے کو آج آپ سماج اور معاشرے کے اندر رکھو۔ آج کتنے ایسے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں جن کی عقلیں کہاں گئیں، جن کی ہدایت سے محروم لوگ آج دیکھو قبروں پہ، درگاہوں پہ، نہ جانے کہاں کہاں جا کر کے کیسی کیسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں، کیسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ ہدایت ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے، یہ ہدایت ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو ذلیل ہونے سے انسان کو بچاتا ہے۔ آپ دیکھو لوگ عبادت کے نام پر لنگ کی پوجا کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ انسان کی عقل اور سمجھ کہاں گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عقل اور سمجھ دیا ہے انسان اس کو استعمال نہیں کرتا۔ کیا چیزوں کی انسان عبادت کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دیا اور اس ہدایت کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عزت اور تکریم اللہ رب العالمین نے عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے صحیح کہا سورہ 3 کے اندر، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین عزت دار انداز میں ہم نے انسان کی تخلیق کی ہے، اللہ رب العالمین نے کہا۔ اور اسی کے بعد آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب انسان ہدایت سے بھٹکتا ہے تو انسان اسفل سافلین ہو جاتا ہے انسان۔ میرے بھائیوں، تو ہدایت کی اللہ رب العالمین نے بے شمار، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین نے بے شمار نشانیاں ہمارے اور آپ کے درمیان رکھا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، آپ کو اور ہم کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہدایت انسان کو ایسی نہیں ملتی ہے جس کے دل میں ہدایت کی تلاش ہوتی ہے، جستجو ہوتی ہے کہ مجھے رب کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کے لیے اللہ اکبر کتنی کوشش کی انہوں نے، کبھی ستارے کو رب کہا، کبھی سورج کو رب کہا، کبھی چاند کو رب کہا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی۔ ہدایت کے لیے جستجو بھی چاہیے، شوق بھی چاہیے، اور جو انسان ہدایت تلاش کرتا ہے اللہ اس کے سینے کو کھول دیتا ہے، اور جو ہدایت سے منہ موڑتا ہے اللہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، ایسا تنگ کرتا ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ وہ گھٹن سی محسوس کرتا ہے، گھٹن محسوس کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے اس کے سینے کو اللہ ایسا کھولتا ہے کہ ہر کتاب و سنت کی درست باتیں اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اپنی زندگی میں وہ اپنا لیتا ہے ان باتوں کو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آپ ان کو کتنی بھی نصیحت کرو کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے ہدایت سے انہیں محروم کر دیا ہے، یہی بات ہے۔ کتنی نصیحت کرو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کے اوپر، یہاں تک کہ حج عمرہ کرنے کے لیے اس مقدس مقام پر جا کر آتے پھر بھی شرک سے توبہ نہیں کرتے اور غلط عقائد سے توبہ نہیں کرتے، پھر بھی وہی زندگی، وہی روش۔ اللہ نے ان کو ہدایت سے محروم کر دیا۔
اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کی ایک آیت، ایک حدیث، ایک درس سنتے ہیں تو پوری زندگی ان کی تبدیل ہو جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے، گویا اللہ نے ان کے لیے ہدایت کے دروازے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کھول دیا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہدایت ایک ایسی نعمت ہے جو کسی کو خاندانی وراثت میں ملنے والی چیز نہیں ہے، خاندانی وراثت نہیں ہے یہ، یا ہدایت ایسی بھی چیز نہیں کہ انسان پیسہ دے کر خرید لے، عہدہ اور منصب کے بلبوتے پر انسان خرید لے، بلکہ اگر آپ قرآن اور حدیث کو پڑھیں گے، تاریخ کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کائنات میں کتنی بڑی بڑی ہستیوں کو ہدایت نہیں ملا اور کتنے چھوٹے چھوٹے لوگوں کو اللہ نے ہدایت دیا اور دنیا کے اندر اللہ نے انہیں عزت نصیب فرمائی۔ آپ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، ان کے بیٹے کو، ان کی بیوی کو ہدایت نہیں ملی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ ہدایت سے محروم رہے، کتنا بڑا گھرانہ، اللہ اکبر، نبی کا گھرانہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہیں ملی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو ہدایت نہیں ملی، اور وہ ابو لہب جو مکے میں زندگی گزارا، شروع سے آخری تک نبی کی زندگی، مکے کی زندگی کو اس نے دیکھا، باوجود اس کے کہ اس کو ہدایت نصیب نہ ہوئی۔ اور وہیں پر آپ دیکھو کہ بلال حبشی، کالے کلوٹے غلام تھے، اللہ نے ہدایت دی، اللہ اکبر، حبشے سے آئے، ہدایت مل گئی۔ فارس سے سلمان فارسی، مدینہ کہا، فارس کہا، اللہ اکبر، اللہ نے انہیں ہدایت دی۔ روم سے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، روم سے آئے، مکہ کہا، مدینہ کہا، اللہ نے انہیں ہدایت نصیب کر دیا۔ اور ابو لہب، ابو جہل صبح و شام نبی کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے ہدایت سے محروم رہا۔ میرے بھائیوں، یہ ہدایت کوئی خاندانی چیز یا طاقت و قوت کے بلبوتے پر حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہدایت کی نعمت سے ہم کو اور آپ کو نوازا ہے تو یہ بہت بڑا انعام ہے میرے بھائیوں اللہ رب العالمین کی۔ لہذا اگر قرآن اور حدیث کو اگر آپ پڑھیں گے تو قرآن و حدیث کے اندر آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جو چیز مانگنے کی تلقین کی گئی ہے وہ ہدایت مانگنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اس روئے زمین پر جہاں طرح طرح کے فتنے ہیں، طرح طرح کی بدعقیدگیاں ہیں، شرک ہے، مختلف قسم کے آزمائشیں ہیں جہاں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس ماحول کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی چیز اگر اللہ سے مانگنے کی ہے تو اللہ سے ہدایت مانگو۔ آپ میرے بھائیو، آپ روزانہ ہم اور آپ جو ہے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز ہم روزانہ تقریباً جو ہے فرض نماز کی جو رکعت ہے 17 رکعت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے سنت مؤکدہ تقریباً 12 رکعت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے آپ وتر کی نماز ملا لے، آپ ضحیٰ کی نماز ملا لے یا قیام اللیل ملا لے، آپ یہ نمازوں کی تعداد جتنی بھی بڑھا لے، کوئی بھی ایک نماز بتاؤ جس میں سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کے اندر آپ اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد کہ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ اور ہم؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ یعنی دن میں آپ 40 مرتبہ اللہ رب العالمین سے صرف اور صرف کہتے اللہ ہدایت دے دے، اللہ ہدایت پر قائم رکھ پروردگارا، اللہ سے ہدایت کے بارے میں آپ سوال کرتے ہیں، ہم اور آپ سوال کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورہ فاتحہ کے اندر آپ دیکھیے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا گیا۔ مغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، یہ لوگ جن پہ اللہ کی لعنتیں ہوئیں، یہ لوگ گمراہ ہوئے۔ اللہ ایسے راستوں پہ مت چلا بلکہ ایسے ہدایت کے راستوں پر چلا پروردگارا جس پر انبیاء، صدیقین، شہداء چلے ہیں، پروردگار ہمارا بھی اسی پہ شمار فرما۔ میرے بھائیو، ہدایت کے تعلق سے اہل علم بیان فرماتے ہیں کہ ہدایت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہدایت توفیقی اور ایک ہدایت ارشاد۔ ہدایت ارشاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف راستہ بتانا۔ ہدایت ارشاد کا مطلب ہوتا ہے راستہ بتانا، بھائی اس راستے پر چلو، یہ صراط مستقیم ہے، یہ عقیدہ توحید ہے، انسان کی رہبری کرنا، جس کا جیسے کہ اس کام کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اللہ نے نبیوں کو بھیجا، اس دنیا کے اندر ان کے بعد جتنے بھی داعی ہیں، مبلغ ہیں، علماء ہیں، مصلح ہیں، یہ سارے کے سارے آپ کو دعوت یہ ہدایت ارشاد کی طرف بلاتے ہیں۔ اور ہدایت توفیق یہ ہے کہ اس پہ چلانا، اس پہ ثابت قدم رکھنا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ دیکھیے اپنے چچا ابو طالب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کہا اسلام قبول کر لو، ہدایت، یعنی آپ نے انہیں ہدایت ارشاد کی کتنی دعوت دی۔
لیکن نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملنی تھی وہ ہدایت انہیں نہیں ملی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواہش اور منشا کے مطابق جو چاہیں گے کسی کو ہدایت مل جائے، ایسا ہونے والا نہیں ہے. لہذا آپ کا کام تھا دعوت توفیق دینا، آپ نے دے دیا. یعنی آپ کا کام تھا دعوت ارشاد، آپ نے کر دیا، لوگوں کو بتا دیا، لیکن اس پہ چلانا، اس پہ ثابت قدمی رکھنا یہ اللہ کا کام ہے. اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہدایت کے کچھ مراتب بھی ہیں. اہل علم بیان کرتے ہیں جس طرح سے جسے ایمان کے مراتب کہا جاتا ہے، درجات کہا جاتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اصحاب کہف کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے. اور اصحاب کہف کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، وزدناہم ہدا. ہم نے ان کی ہدایتوں میں اضافہ کیا. آلریڈی پہلے سے وہ اہل ایمان تھے، ایمان والے تھے، اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، لیکن اللہ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا. معلوم یہ ہوا کہ انسان پہلے سے اگر عقیدہ توحید میں ہے، ہدایت پر ہے، تو انسان کو چاہیے کہ اپنی ہدایت کو بڑھائے، اعلیٰ درجات پر انسان جانے کی کوشش کرے، دعاؤں کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے، نئی کتاب و سنت کا علم زیادہ سے زیادہ حاصل کر کے. یعنی کتاب و سنت کا علم جس قدر آپ کو ہوگا، آپ اتنا ہی زیادہ ہدایت کے اندر آگے بڑھیں گے، اور اتنا ہی زیادہ ہدایت کے اندر آپ کے اندر مضبوطی پیدا ہوگی. تو لہذا ہدایت کے درجات ہے میرے بھائیوں. آج حقیقت اگر دیکھا جائے تو ہم اور آپ کیا ہیں، بہت بڑے اللہ کے ناشکرے ہیں. کیوں؟ اس لیے اللہ نے گھر بیٹھے بیٹھے ہدایت جیسی نعمت ہم کو اللہ نے دیا ہے. خاندانی مسلمان ہم ہیں، ورنہ آپ تاریخ پڑھو صحابہ کرام کی، اور آج بھی دنیا کے اندر جو لوگ حق کی تلاش میں اپنی زندگی کو لگا دیتے ہیں اور بڑی مشکل سے انہیں حق ملتا ہے، ہدایت ملتا ہے، ایمان ملتا ہے، اسلام ملتا ہے، کتنی قربانیاں ان کی زندگی میں ہوتی ہے. اللہ اکبر. آپ کو ایک مثال میں دیتا ہوں، ایک صحابی رسول سلمان فارس رضی اللہ عنہ کی زندگی اگر رہی تو کبھی آپ پڑھیے ان کی ہسٹری کو، ان کی لائف کو، آپ کو معلوم ہونی چاہیے اللہ نے اس صحابی کو بڑی لمبی عمر دی. سلمان فارس رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی تلاش میں گھر سے جدا ہو گئے. جب گھر سے جدا ہوئے تو زمانے کے اندر جو مذہب تھا، ریلیجن تھا، سچا مذہب، وہ تھا کرسچن، یعنی عیسائی مذہب. حضرت سلمان فارسی تقریباً اسلام تک پہنچنے کے لیے 10 راہب یعنی 10 پادریوں کے پاس انہوں نے چینج ہوئے، تبدیل ہوئے. آخر کار وہ مدینہ پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک پہنچے. اللہ اکبر. جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر رونے لگے. سوچو کہ اتنی لمبی زندگی صرف ہدایت کی تلاش میں انہوں نے لگا دی. یعنی فارس کہاں، مدینہ کہاں، پورا خاندان کہاں، فارس کے اندر، مدینے کے اندر کوئی نہیں ان کا، کوئی نہیں ان کا. اس لیے جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ تمہارا نسب کیا ہے تو کہا کرتے تھے کہ انا ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں. سلمان فارس رضی اللہ عنہ بڑا لمبا واقعہ ان کا، میں اختصاراً آپ کے سامنے یہ بات بیان کیا. لہذا آج بھی جو لوگ حق کو پاتے ہیں، اللہ اکبر، ان کی زندگی کیا ہوتی ہے، کیسی ہوتی ہے. اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو، اپنے رشتہ دار کو، تمام لوگوں کی قربانیاں دینا کوئی معمولی سی بات ہے کیا؟ لیکن اللہ نے آج ہم کو مسلم گھرانے میں اللہ نے ہم کو پیدا کیا. آج ہم عمل نہیں کر سک رہے ہیں، ہدایت کے باوجود ہم عمل نہیں کر پا رہے ہیں. جو عمل کرنا چاہیے، کتاب و سنت کے مطابق ہماری زندگیاں ہونی چاہیے، وہ تک ہم نہیں کر پا رہے. میرے بھائیوں، اس معاملے میں بھی ہم کتنے کوتا ہیں، اور بدعقیدگی کی طرف، خرافات کی طرف ہم کیسی زندگیاں بڑھا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو، اللہ نے جو یہ ہدایت کی نعمت دی ہے، یہ نعمت اگر ہے تو سب کچھ ہے، اگر یہ نعمت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں، بیکار ہے دنیا کی ساری دولتیں، بیکار ہے دنیا کی ساری شہرتیں، بیکار ہے دنیا کی عزت و منصب، تمام کی تمام چیزیں. لہذا اس ہدایت کی قدر کریں، اور اس ہدایت پر قائم رہنے کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے لیے کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ کو اس ہدایت کے رب العالمین قدر کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرما. آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد. میرے بھائیوں، ابھی ہدایت کے تعلق سے مختلف پہلو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے.
حقیقت میں اگر آپ ٹھنڈے دماغ سے غور کریں گے اور دنیا کے اندر جو لوگ گمراہی میں زندگی گزار رہے ہیں، کیسی ذلت و رسوائی کی زندگی گزار رہے ہیں شرک و بدعات کے ذریعے سے، اور کتنا اپنے آپ کو گرا رہے ہیں، کس قدر ذلیل کر رہے ہیں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی یہ توحید اور یہ ہدایت اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی اللہ نے ہم کو دولت سے نوازا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر دعا کرتے تھے ہدایت کو پانے کے لیے، ہدایت کے تعلق سے۔ لہذا یہ دعا آپ بھی یاد کر لو اپنی زندگی میں، اس دعا کو یاد کرو اور اپنے اذکار میں، صبح و شام کے اذکار میں دعاؤں کو پڑھا کریں اور اس چیز کو جو ہے دوسروں کو بھی بتایا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہ ہم تجھ سے ہدایت کا سوال کرتے ہیں، پاک دامنی کا سوال کرتے ہیں۔ یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے۔ اسی طرح سے کبھی کبھی ہماری زندگیوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ حق اور باطل ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کئی علماء کی باتیں کسی مسئلے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کنفیوز ہم ہو جاتے ہیں، ایسے کنفیوژن کی حالت میں ہم کس کو لیں کس کو چھوڑیں سمجھ میں نہیں آتا انسان کو۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سے دعا کرو، اللہ سے حق چیز کے بارے میں، حق اور ہدایت کے بارے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اللہم ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا، کہ اللہ حق کیا ہے اللہ میرے نظروں کے سامنے اس کو واضح کر دے، باطل کیا ہے اللہ اس کو میرے نظروں کے سامنے واضح کر دے، اللہ اس کی پیروی کرنے کی اللہ توفیق دے۔ اور خصوصاً امت کے اندر جن مسائل کے درمیان اختلاف پایا جائے، شدید اختلاف پایا جائے اور انسان کو سمجھ میں نہیں آئے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، ایسے حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری ایک دعا ہے، تھوڑی لمبی دعا ہے لیکن آسان دعا ہے، جس کو تہجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے اللہم رب جبریل و میکال و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی، اللہ تو مجھے ہدایت دے، اہدنی لما اختلف فیہ من الحق، اللہ جس حق کے معاملے میں اختلاف کر رہے لوگ، اللہ اس معاملے میں تو مجھے ہدایت اور حق کیا ہے وہ چیز میرے سامنے اللہ تو واضح کر دے۔ ان دعاؤں کا اہتمام کرو، جس دعا کو نبی نے پڑھا ہے اتنے اہتمام کے ساتھ تو ہم کو اور آپ کو تو اور پڑھنی چاہیے۔ انہی ساری باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہماری اور آپ کی زندگی میں ان ہدایت کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما، آمین۔ میرے بھائیو، آخر ایک اعلان ہے آپ حضرات کے سامنے، وہ یہ ہے کہ مسجد کے تعاون کے سلسلے میں جس طرح سے آپ ہر جمعہ مسجد کا تعاون کرتے ہوئے آئے ہیں، آج بھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے مال کو قبول فرمائے اور بقیہ مال میں اللہ خیر و برکات عطا فرمائے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ کچھ لوگ بیمار ہے، ایک بچی بہت کم عمر کی جو شوگر کا یعنی ان کے اوپر افیکٹ ہو گیا ہے، آپ لوگوں سے صحت یابی کے لیے دعا ہے، اور ایک خاتون جو پیرالائز ہیں ان کے حق میں بھی دعا کرے، اللہ انہیں شفا عاجلہ کاملہ نصیب فرمائے، جو بھی بیمار ہے اللہ ان تمام کو شفا یابی نصیب فرمائے، آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ان الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على ال ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر۔